کیوں یہ معاملہ اٹھایا گیا؟ آپ جانتے ہیں کہ بنی امیہ اگر کبھی روایت گڑھا کرتے تھے تو وہ کسی سیاسی حکمت کے تحت اس کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے بنی امیہ کو دشمنان اہل بیت تھے، اسلام کے دشمن تھے، انہیں روایت سے کیا کہا؟ تو اگر وہ آ کر روایت بیان کروایا کرتے تھے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان ابو طالب کو مشکوک قرار دے کر بنی امیہ چند مصلحتوں کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ 3 نکات کو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ چاہتے تھے کہ اسلام کی جو محسن ہستیاں ہیں ان سے اسلام کے دفاع کا انتقام لے۔ چاہتے تھے کہ ابو طالب، یعنی جانتے تھے بنی امیہ کہ اگر حضرت ابو طالب نبی اکرم کا دفاع نہ کرتے تو حضرت نبی اکرم کبھی بھی اسلام کو پھیلا نہیں پاتے۔ یہ سوچتے تھے کہ اس زمانے میں اگر ابو طالب نہ ہوتے تو نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ ہم محمد کے دین کو پھیلانے سے روک لیتے۔ یہ بنی امیہ اس زمانے کی حسرت لیے ہوئے دل میں بیٹھے تھے کہ ابو طالب نے دفاع کیا تو اسلام پھیلا، اور اگر ابو طالب دفاع نہ کرتے تو اسلام نہ پھیلتا۔ تو اب حضرت ابو طالب سے اس اسلام کے دفاع کا بدلہ لینے کی کوشش کی، اور بدلہ لینے کی کوشش اس طرح سے کی کہ جو جتنا بڑا محسن ہو اسلام کا اس کو اتنی ہی زیادہ مذمت کا نشانہ بنا دیا جائے۔ لہذا حضرت ابو طالب کی شخصیت کو مذمت کا نشانہ بنا دیا۔ امیر المومنین کی شخصیت کے بارے میں مصنوعی روایتیں گڑھنا شروع کر دیں، اور اس کی انتہا یہ تھی کہ امیر شام نے 60 سال تک نبی اکرم و امیر المومنین کی ذات مقدس کو جمعے اور جماعت کے خطبات سے نعوذ باللہ سب و شتم کروائی، لعن طعن کروائی۔ اور مقصد وہی مقصد ہے کہ اسلام کے جو محسن ہیں، اسلام پر جنہوں نے احسان کیا اور اپنی ذات سے گزر کر اسلام کا دفاع کیا، ایسی ہستیوں سے کوئی انتقام لیا جائے، ایسی ہستیوں کو کسی طریقے سے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا جائے۔ بس پہلا مقصد اسلام کے محسنوں سے بدلہ لینا تھا۔ دوسرا معاملہ ایک انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے، وہ اس طرح سے کہ بنی امیہ میں اور اسلام کی دوسری بظاہر بڑی شخصیتوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے اجداد کا اسلام سے کوئی تعلق رہا ہو۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ بنی امیہ اور دوسرے جو اسلام کی نامور ہستیاں ہیں ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے اجداد تو دور کی بات، جن کے باپ کبھی اسلام سے کوئی تعلق رہا ہو، جنہوں نے اپنی زندگی میں کفر اختیار نہ کیا ہو۔ یہ سب کے سب وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں کفر اختیار کیا ہوا تھا۔ یہ سب کے سب وہ تھے جنہوں نے اپنے بچپن سے لے کر جوانیوں تک اور بعض نے بڑھاپے تک سوائے کفر کے کسی اور فکر پر عمل نہیں کیا تھا۔ اب ان کو سامنا کرنا پڑا امیر المومنین کی ذات مقدس سے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جنگ صفین کے اندر امیر شام امیر المومنین کے مقابلے میں ہے، اور امیر شام کے اجداد کی کیفیت بہت واضح ہے اور امیر المومنین کے اجداد کی کیفیت بہت واضح ہے۔ ایسے ایک موقع کے اوپر اور ایسے اس کے بعد آنے والے ایسے مواقع کے اوپر کہ جب صلح امام حسن کے موقع پر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے اور ان کے مقابلے میں یہ معاویہ آتا ہے، اور پھر میدان کربلا کے اندر کہ جہاں امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے اور ان کے مقابلے میں یزید بن معاویہ آتا ہے، پوری دنیا ان دونوں افراد کا مقابلہ ہمیشہ کرے گی۔ تو اگر مقابلہ کرنے پر آئیں اور کہیں کہ حسین کون ہیں، ان کے نانا کون ہیں، ان کے دادا کون ہیں، اور یہ سوال یزید سے کریں کہ یزید کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا نانا کون ہے، اب ایسے ایک تقابل میں کر نہیں سکتے تھے کہ نبی اکرم کی ذات مقدس کو نشانہ بناتے۔ یعنی اگر وہ چاہتے تھے کہ امام حسین سے یہ سوال کریں کہ آپ کے والد کون ہیں، تو امیر المومنین سے جتنا انتقام لینے کی کوشش کی، جتنا بھی چاہا کہ امیر المومنین کو اسلام سے باہر دکھائیں، دکھا نہ سکے۔ 60 سال تک کہتے رہے کہ امیر المومنین کا اسلام سے کیا تعلق، لیکن ان کی بات چل نہ سکی، اور امیر المومنین کا نام گرامی تمام لوگوں کے سامنے زندہ رہا۔ اب باپ سے تو انتقام نہ لے سکے، نہ امام حسین کے والد سے انتقام لے سکے، نہ امام حسن کے والد سے انتقام لے سکے، نہ امیر المومنین سے انتقام لے سکے، اور نہ ہی ان کے نانا سے انتقام لے سکتے تھے۔ ظاہر ہے امام حسین کے نانا سے کیا انتقام لے سکتے تھے، امام حسن کے نانا کے اوپر کیا الزام لگا سکتے تھے۔ تو اب اجداد میں جو ایک شخصیت نظر آئی جس کے اوپر تمام الزامات کی بوچھاڑ کر دی، وہ حضرت ابو طالب کی شخصیت، کہ کہا کہ ہم حسین کے نانا کو کچھ نہیں کہہ پائیں گے، ہم حسین کے باپ کو کچھ نہیں کہہ پائیں گے، لیکن ان کے دادا کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور امیر المومنین سے جب بدلہ نہ لے سکے تو کہا کہ ان کے والد کو تو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو بنی امیہ نے یہ چاہا کہ کسی طریقے سے امیر المومنین کا جو بغض ہے
وہ ان کے والد سے نکال لیا جائے۔ امام حسین کا جو بغض ہے اور امام حسن کے لیے جو ان کے دلوں کے اندر بغض موجود تھا وہ ان کے دادا سے نکال لیا جائے۔ لہذا ان تمام کے نتیجے میں حضرت ابو طالب کی شخصیت کو نشانہ بنایا۔ اور اس کے ساتھ اگر تیسرے پوائنٹ کو بھی ذکر کرتا چلوں، جس کا میں نے مختصر آپ کے سامنے اشارہ کر دیا، وہ یہ کہ ان میں سے کسی کے اجداد کو کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی، ان کے سب کے اجداد جانے پہچانے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اجداد میں اگر فضیلت ہے تو وہ بھی اسی خاندان کے ہمراہ ہیں کہ نانا رسول خدا ہیں اور دادا حضرت ابو طالب ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اپنے اجداد کے کفر کو چھپانے کی خاطر حضرت ابو طالب پر الزام لگا دیا کہ یہ بھی کفر میں مبتلا تھے۔ بس تین اہم سیاسی مفادات تھے بنی امیہ کے۔ پہلا تو یہ کہ اسلام کے محسنوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے کیونکہ اسلام کا بغض ان کے دلوں میں تھا۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ امیر المومنین کا جو بغض تھا اس کو ان کے والد گرامی پر نکالا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ اپنے اجداد کے کفر کو چھپانے کے لیے، اور بدقسمتی سے یہ صرف بنی امیہ کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اسلام کی تمام نامور شخصیتوں کے ساتھ یہی مشکل تھی کہ اپنے اجداد کے کفر کو چھپانے کے لیے انہوں نے حضرت ابو طالب کو کفر کا الزام لگا دیا۔ اور اس طریقے سے تاریخ میں ایک ایسی مظلوم ہستی ایجاد ہو گئی جس کو ہم بلا شک و شبہ مظلوم اسلام سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے پہلے مظلوم کہ جن کی تمام خدمات کے اعتراف کے باوجود یہ جانتے ہوئے کہ 42 سال انہوں نے دفاع فرمایا، یہ جانتے ہوئے کہ اس دفاع کے اندر اپنی اولاد کو قربان کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے دفاع میں اپنے قبیلے کو لے کر عرب کے تمام قبیلوں کا مقابلہ کر لیا، ان تمام باتوں کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود حضرت ابو طالب کے ایمان میں شک داخل کرنے کی کوشش کی، مصنوعی روایتیں کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ بھی اللہ کا دین ہے کہ جو لوگوں کی پھونکوں سے بجھتا نہیں ہے، کہ جتنا بھی انہوں نے مصنوعی روایتیں گڑھ لیں ایسا نہیں تھا کہ لوگ ان کے دھوکے کے اندر آ گئے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں پہلے ہی سے کچھ نہ کچھ ایک سیاہی کا نقطہ موجود تھا کہ جنہوں نے ان مصنوعی خرافات کو سنا اور اس کو مشہور کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بحمد اللہ رب العالمین آج 1400 سال کے بعد اتنے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص مختصر سا تعصب سے اپنے آپ کو بری کر لے اور مختصر سا یہاں سے نکل کر کچھ سمجھنے کی کوشش کرے، تاریخ اسلام کو جاننے کی کوشش کرے، تو میرے خیال میں اس کو اس بات کے اندازہ لگانے کی میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ ایمان ابو طالب کی اصلی حقیقت کیا ہے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو کس طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ بس اگر دلائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم حضرت ابو طالب کے ایمان کے اوپر ہونے والے دلائل کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ 3 واضح دلائل ایسے ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس کی روشنی میں ہمیں اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا، اور متعدد شواہد اور قرائن موجود ہیں۔ اب 2 قرینے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، پہلا قرینہ تو عبد المطلب کے فرزند ہونے کے ناطے، وہ عبد المطلب کے جن کی توحید کی گواہی وہ ابرہہ کا واقعہ دے رہا ہے کہ وہ ابرہہ سے جا کر کہتے ہیں کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ اس کی حمایت کرے گا، میں تو بس اونٹوں کا مالک ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کروں گا۔ وہ حضرت عبد المطلب کی شخصیت کہ جس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ توحیدی شخصیت ہے، ان کے فرزند ہونے کے ناطے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان میں کمی ہو۔ اور اس کے بعد میں نے جیسا کہ آپ کی خدمت میں سورہ ضحیٰ سے بیان کیا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا اے نبی آپ یتیم نہیں تھے اور آپ کو پناہ دی اللہ نے۔ تو ہمیں تاریخ میں موجود ان تمام واقعات کی روشنی میں مورخین بتائیں کہ نبی اکرم کو ذات مقدس کو کس نے دفاع دیا ہے، کس نے نبی اکرم کی ذات مقدس کا دفاع کیا ہے، اور وہ بھی 42 سال میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا ہوں، 42 سال۔ اور آج میں آپ کو خدمت میں گارنٹی سے عرض کر سکتا ہوں کہ اگر کسی انسان کو ایک روایت مل جائے کہ اس نے ایک لمحہ نبی اکرم کے ساتھ گزارا ہے، آج ہم اس بات کے اوپر پتہ نہیں کتنی جگہ پر بحث ہوتی دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص صحابی رسول تھا یا نہیں تھا، زندگی میں کبھی نبی سے ملا یا نہیں ملا، اور اگر ملا تو اس کو فضیلت سمجھا جاتا ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ 42 سال زندگی گزارنا، نبی اکرم کا دفاع کرنا، یہ کوئی فضیلت قرار نہیں پاتی۔ اور ایمان پر اس سے زیادہ دلیل اور کیا ہوگی کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھتیجے ہونے کی وجہ سے دفاع کر رہے تھے، تو عزیزان محترم ذرا اپنے دل پر غور فرمائیے، اور جو لوگ سمجھنے کے قابل ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ انسان اپنے بھتیجے کو بچپنے میں بھتیجے کے عنوان سے دیکھتا ہے، لڑکپن میں بھتیجے کے عنوان سے دیکھتا ہے، جوانی میں بھتیجے کے عنوان سے دیکھتا ہے،
کیا کوئی 50 سالہ شخص کو بھتیجے کی